السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. खून जिंदे के निखारेंगे रुखे बगैर गुलाम। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई इख्तरी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। जिस अल्लाह ने हमें रहने के लिए आज़ाद रियासत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बाबरकत हम्द सना के बाद अनगिनत अल्लाह ताला दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक हिदायत को पहुँचाया है। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों,
اگر کوئی اس عطاء کی نعمت کو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے تو برما کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ اگر کوئی آزادی کی نعمت کو جاننا چاہتا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ان کو ان کے گھروں میں ہی بند کر دیا جاتا ہے، جب چھریوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ ان کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جب بم کرائے جاتے ہیں اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، مسائل گرائے جاتے ہیں اور پھر ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آزاد ریاست جو ہوتی ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں الگ ریاست عطا فرمائی جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان بنایا جا رہا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو نام کے تو آزاد تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کانگریس کی سپورٹ کی اور وہیں رہ گئے، اور پھر ان کے جنازے جب اٹھے تو ان کو بھی سر عام ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، گھروں میں ہوئی۔ تو یہ آزادی کی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی اور غلامی کا مفہوم سمجھایا قرآن مجید میں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوئے اور کہا، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد کرو، جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں۔ میں نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، عظمت اور شان سے تمہیں نوازا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم فرعون، آل فرعون کے غلام تھے، تو ہم نے تمہیں اس غلامی سے نجات عطا کی۔ اور وہ غلامی بھی کیسی تھی؟ یذبحون ابناءکم، ماں اور باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے لخت جگر، اس کے بیٹے کو کاٹ دیا جاتا۔ آج ہمارے بچے کو اگر بخار ہو جائے نا، ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی، ساری رات ہم ان کے سرانے کھڑے رہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، ان سے گھروں کے کام لیتے، اپنی خدمت کے کام لیتے، جنسی تسکین ان سے حاصل۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو غلامی ہے، ماتحتی ہے، یہ بہت بڑی اذیت ہے، اور آزادی جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس نعمت کی
مسلمان اپنی تاریخ کو دیکھیں، ہزار ہزار سال حکومت کرنے کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی، اس نعمت کی نہ قدری کی، تو اللہ نے پھر غلام کرنا اور آزادی کی نعمت سے محروم کرنا۔ تو شکر گزاری کرنی، شکر گزاری دو طرح سے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ دونوں شکر ہی لازمن ہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر مفقود ہو جائے تو یہ شکر گزاری صبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تمہارے لیے ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس کے پاس دنیا کے ہر کونے سے رزق پہنچ رہا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ دنیا کے کونے کونے سے، ہر جگہ سے رزق یہاں آ رہا تھا۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی والوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا انکار کر دیا، اس کی ناشکری کر دی، اس کی قدر نہ کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے پھر انہیں بھوک کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ نے ان پر خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں سے مسلمان ہم پر حملہ نہ کریں۔ امن، سکون، آزادی والی نعمت سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا انکار کر دیا۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ہم نے آج کے دن آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آج تم پر اپنی نعمت اسلام کا تمام کر دیا، مکمل کر دیے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ جب تک مسلمان اسلام پر عمل پیرا رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں محکوم نہیں کر سکتی، یہ حاکم بن کے رہیں گے۔ اور جب یہ اسلام سے روگردانی کریں گے، اسلام سے منہ موڑیں گے، تو پھر یہ دنیا میں غلام بن جائیں گے، دنیا میں اپنی پہچان کھو بیٹھیں گے، اپنا مقام کھو بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جب اللہ نے انہیں فرعون سے آزادی دی تو پھر اللہ نے انہیں یہ حکم دیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی اور کہا اے موسیٰ یہ کتاب لے جاؤ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارے لیے احکامات نازل کیے ہیں اس کو یاد رکھو، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس پر عمل پیرا رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، کتاب مل گئی، ہدایت آ گئی، دنیا کی حکمرانی اللہ نے انہیں عطا کر دی، اللہ نے انہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی،
آخر میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا کے ساتھ لے گئے۔ اللہ کی رحمت ہوئی، ایک عرصے بعد ان میں ایک نبی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ قوم کے جو بوڑھے تھے، سردار تھے، یہ نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، نبی سے کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایک جنرل عطا کر دے، ایک کمانڈر اللہ ہمیں عطا کر دے، ایک امیر آپ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے مقرر کر دیں جس کی کمان کے اندر ہم لڑائی کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے گھروں کو ان سے آزاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے طالوت جو ہے وہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کی کمان کے اندر تم لڑائی کرو۔ تو انہوں نے اس کی کمان کے اندر لڑائی کی۔ اس جنگ میں سیدنا داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے، اور سیدنا داؤد کے ہاتھوں جو جالوت تھا اسے قتل کیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ یہ علاقہ انہیں مل گیا، خواتین انہیں واپس مل گئی، بچے انہیں واپس مل گئے، اور پھر ایک عرصہ گزرا، انہوں نے پھر اللہ کے حکموں کی حکم عدولی کی، تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ غلامی کے اندر جکڑ دیا۔ گناہ کیا تھا؟ تورات سے اعراض تھا، زبور سے اعراض تھا، جو اللہ نے انہیں حکم دیے ہر حکم کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبیوں کو بے دریغ انہوں نے قتل کیا۔ جب یہ ظلم ان کا بڑھ گیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی انہوں نے شروع کی، تو اللہ نے پھر ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، اور اس نے پھر جو ان کا حال کیا وہ پہلے سے بھی بدتر تھا۔ اللہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر کیا ہوا کہ جب دوسری بار انہوں نے حکم عدولی کی تو پھر اللہ کا وعدہ آیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان کے چہروں کو مسح کر دیا، پھر وہ ان پر ایسے مسلط ہوئے کہ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس نے بھی ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، خواتین کو لونڈیاں بنا لیا، جوانوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو چھوڑ دیا۔ تو جو قوم اللہ کے احکامات اور اس کی نازل کردہ کتاب دیے ہوئے دین سے روح گردانی کرتی ہے، پھر اللہ اسے آزادی کی نعمت سے محروم کر کے دنیا میں ذلت پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ دوسری اللہ کی بڑی نعمت جسے شریعت نے بہت بڑی نعمت کہا ہے وہ ہے اللہ کے رسول، اسلام کو سمجھانے والے، دین کی تعلیمات کو واضح لوگوں کے سامنے کرنے والے، ایک ایک حکم کا عملی نمونہ پیش کرنے والے وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور وہ بھی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی جو تباہی قرآن مجید کے اندر بیان کی اور ان کی جو ہلاکت بیان کی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی ایسی قومیں تھیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قومیں آج تک پہلے نہیں تھیں۔ اتنے قد، اتنی طاقت کے مالک تھے کہ
رکھا گیا وہ زمین کے نیچے 100 فٹ ہے، 100 فٹ زمین کے نیچے ہے، اور وہاں ہوا بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اب اندازہ کریں کیسے کیسے اللہ نے ان لوگوں کو دماغ دیے ہوں گے کہ زمین کے نیچے 100 فٹ ہونے کے باوجود وہاں ہوا بھی ہے، روشنی بھی ہے، سانس لینے کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسی ایسی قومیں پیدا کی، اتنی اتنی بڑی ان کی حکومتیں تھیں کہ ایسی ہم نے آج تک کسی کو عطا نہیں کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں بڑا سخت پکڑا۔ کیسی سخت پکڑ تھی؟ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آج ان میں سے تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ نے پہلی قوموں کی تباہی اور ان کی بربادی کا جو سبب بیان کیا ہے وہ رسولوں کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی یہ تباہی کا باعث بنتی ہے اور ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ مکے والوں نے بھی یہی کیا کہ جس نعمت کو اللہ نے انہیں عطا کیا انہوں نے اس کی نہ شکر قدر نہیں، ظلم کیا میرے محبوب پر۔ اللہ نے بے شمار انعامات دیے ہیں انسانوں پر، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، حساب کرنے والے تو مر جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیے، کسی نعمت پر صرف ایک نعمت ہے جس پر اللہ نے کہا میں تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا یہ نعمت میرے محبوب ہیں، اے ایمان والو تمہارے اندر نبی کو مبعوث کر کے تم پر احسان کیا۔ تو جب کوئی قوم اللہ کے دیے ہوئے اسلام، اللہ کے دیے ہوئے دین سے منحرف ہو جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر وہ لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ خوف سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر ایک کا خوف ان پہ مسلط ہوتا ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود قید کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ جو آزادی اس نے ہمیں دی ہے، اس آزادی کے ملنے پر اللہ کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے آپ پر، اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کر لیں اور اللہ کی شکر گزاری کرتے رہیں کہ خالق و مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزاد الگ ریاست عطا فرمائی ہے جہاں ہم اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ 14 اگست 1947 سے قبل لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا گیا کہ جو الگ ریاست ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ جہاں ہم جائیں گے جو ریاست جو ملک ہمارا ہوگا وہاں ایک اللہ وحدہ
کا خوف نہیں ہوگا، مگر جب بن گیا تو پھر وہی کام جو ہر دور میں مسلمانوں نے کیا، اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے دین سے انحراف شروع کر دیا۔ وہی ملک جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ایک ایک کلومیٹر پر آپ کو لوگوں کے معبود نظر آئیں گے، کہیں اولاد دینے والا نظر آئے گا، کہیں گنج بخش، کہیں رنج بخش، کہیں داتا، کہیں بگڑی بنانے والا، آپ کو سینکڑوں کیا ہزاروں کے حساب سے ملیں گے۔ مشرکین مکہ کے 313 تھے، یہودیوں کا عزیر اور رب تھا، عیسائیوں کے 3 تھے اور مسلمانوں کا حساب ہی کوئی۔ انہوں نے وہی عمل اختیار کیا ہوا ہے جو ہندوؤں کا تھا، کہ جس میں کوئی تھوڑی سی، جسے اللہ نے قوت اور طاقت سے نوازا ہے، وہ اس کو رب مان لیتے۔ یہاں بھی یہی حال ہے، یہاں تو اس سے بھی بدتر ہے۔ ان کے پیچھے تو کوئی سٹوری ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسا تھا ویسا تھا، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، بس جہاں قبر نظر آئی وہاں سے شروع ہو، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ تھا بھی یا ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ جس ملک کے اندر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونا تھی، وہاں آپ کو جگہ جہاں پہ معبودان باطلہ کی پوجا ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے بھی آگے بڑھے، آپ کو حال ہی میں اسلام کے نام پر لیے جانے والے ملک میں اسلام آباد کے اندر 50 مساجد کو گرانے کا حکم دیا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ جو فیصل مسجد ہے یہ بھی ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلام آباد کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے، اس لیے ساری مساجد ہٹا دی گئی یہاں سے۔ اندازہ کیجیے کیا یہ ایک مسلمان کی زبان ہو سکتی ہے؟ جس رب کے نام پر یہ ملک لیا گیا، اسی رب کے نام پہ بنائے جانے والے گھروں کو گرایا گیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی تھے تو اس وقت گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، جب یہ تعمیرات ہو رہی تھی تو اس وقت ایجنسیاں کہاں تھیں، اس وقت ہمارے ادارے کہاں تھے؟ یہ کس چیز کی طرح لیتے ہیں جب کوئی غیر قانونی چیز بن رہی ہوتی ہے؟ جب بن گئی ہے گورنمنٹ 20-25 سال، 40 سال، 50 سال تک وہاں تنخواہیں دے رہی ہے، اب کہتے ہیں غیر قانونی۔ اگر غیر قانونی تھی تو تم تنخواہیں کیوں دے رہے تھے؟ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ مسلمان حقیقی معنوں میں وہی ہے جو رب کی زمین پر رب کے نظام کو رائج کرتا ہے۔ یہاں 400 مندر تو بن سکتے ہیں، مندروں کو دوبارہ تعمیر تو کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ اپنے خرچے پر کرتی ہے، تو مساجد کو گرا دیں۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ یہ ملک اللہ کے لیے لیا گیا تھا، اور اس ملک کی بقا بھی اسی کے اندر ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر رب کا نام رہے گا اس وقت تک یہ ملک رہے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ اسلام آباد کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک رب کی زمین پر مساجد قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، اور جب رب کی زمین سے مساجد ختم ہو جائیں گی تو رب کی زمین باقی نہیں رہے گی۔ میرے محبوب نے کہا تھا جب تک زمین میں ایک بھی بندہ اللہ اللہ کرنے
بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ جب بیت اللہ کو گرایا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ جب مساجد کو ختم کیا جائے گا تو پھر سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ ایمان کی فکر کریں، اور اس ملک کی بقا بھی اسی کے اندر ہے کہ مساجد برقرار رہیں، مساجد مدارس برقرار رہیں۔ اللہ کے دین کی یہ چھاؤنیاں ہیں، جب تک یہ چھاؤنیاں برقرار ہیں آپ بھی برقرار ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر نہ تم رہو گے نہ پاکستان رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ اس ملک کو پاک فرمائے۔ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے۔ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ اللہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے نوازے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ خوشی منانے کا اسلامی تصور کیا ہے؟ جو آج ہمارے نوجوانوں کا ہے وہ ہے، یا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو اللہ کے نبیوں نے دیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، دریا عبور کر لیا، آزاد ہو گئے، وہ ڈوب کے مر گئے، یہ آزاد ہو گئے، تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام کہ جب اللہ کسی نعمت سے نوازے تو انسان شکرانے کے لیے روزہ رکھے، نفل پڑھے، صدقات و خیرات کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالامال کیا ہے۔ میرے محبوب نے بھی کہا تھا میں موسیٰ کا بھائی ہوں اور موسیٰ کی خوشی میں میں شریک ہوں گا، اور میں بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھوں، اور میرے محبوب ساری زندگی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے اس روزے کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جو بندہ اس 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے محبوب کا یہ عمل تھا، اذا جاءه امر يسره خر لله ساجدا، جب بھی میرے محبوب کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی میرے محبوب سجدے میں گرتے، سجدہ شکر میں جاتے۔ یہ میرے محبوب کا عمل ہے، یہ اسلام کا عمل ہے کہ آپ 14 اگست کو قرآن پڑھتے، آپ شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے، آپ اس دن روزہ رکھتے۔ کل ویسے بھی جمعرات کا دن تھا، روزہ رکھنا چاہیے، اور 2 سنتوں میں عمل ہو جانا تھا کہ ایک نعمت کے ملنے پر شکر، اور دوسرا جمعرات کے دن تھا روزہ رکھتے، نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ لیکن ایسا نہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نوجوان 2 دن پہلے 3 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے گاڑیوں کے سلنسر بھی اتار لیتے ہیں، باجے لے لیتے ہیں، اور بجاتے بجاتے گھروں میں پڑے لوگوں کو کوئی مساجد کا احترام نہیں، کوئی ہسپتالوں کے بارے میں فکر نہیں، ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے پاں پاں کی صدائیں دیتے جا رہے ہیں۔ جس گھر کے باہر بجاتے ہیں اس گھر کے اندر سے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ خوشی کا جو منانے کا تصور اسلام نے دیا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ دے دیں۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو دیکھیں۔ مکہ فتح ہوا، میرے محبوب داخل ہوئے مکہ میں، کیا انداز ہے مکہ میں داخل ہونے کا، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے آپ داخل ہوئے، آپ کے ساتھی داخل ہوئے، اور پھر آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی یہ فتح دینے والا نہیں تھا۔ جس اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کر دیا،
کافروں نے دیکھا کہ جنہیں ہم یہاں سے نکال دیا تھا، جن کو ہم نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، آج وہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، کہ انہوں نے دیکھا کوئی بیت اللہ میں سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی بیت اللہ میں رکوع کر رہا ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور کہا بلال، جس رب کے لیے تمہیں اس شہر میں مارے پڑتی تھی، آج تیرا حق ہے جو آہد کی آواز تو اس وقت بلند کرتا تھا، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خوشی منانے کا اسلامی تصور۔ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے جانثار سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں داخل ہوئے، چابیاں مل گئیں، لوگوں نے کہا آج جشن کا دن ہے، اللہ نے قبلہ اول ہمیں عطا کر دیا۔ عمر فاروق نے کہا جشن ہوگا، خوشی کا دن ہے، کہا لاؤ بلال کو، آج وہی منظر دوبارہ دہرایا جائے گا جو محمد رسول اللہ نے قبلہ ثانی کو فتح کرتے ہوئے کیا تھا۔ آپ نے کہا بلال کو بلاؤ اور آج دوبارہ بلال اذانی یہاں گونجے گے۔ تو یہ خوشی کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ مسلمانوں کو چاہیے خوشی منائیں، لیکن کیسے؟ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، رب کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ کر، جس طرح ہمارے نوجوان مناتے ہیں اس طرح نہیں۔ قبرص فتح ہوا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا ایک جگہ پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، بہت بڑی فتح اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کہا ہاں بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن لوگ اس لیے رہا ہوں جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کبھی ان کے اپنے حکمران تھے، کبھی یہ آزادی کی زندگی جیا کرتے تھے، آج سے ہمارے غلام ہیں۔ مجھے ڈر ہے انہیں کی طرح کہیں ہم نے بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کی تو ہمارا حال بھی ایسا ہی۔ تو مسلمانوں کے زوال کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کیا، جب انہوں نے اسلام سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سے روگردانی کی، تو پھر اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تعداد میں بھی تم زیادہ ہوگے، لیکن کافر قومیں تم پر ایسا ٹوٹیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ شادیوں میں دیکھتے ہیں جب کھانا کھوتا ہے کیا حالت ہے، وہی کہتے ہیں نبی علیہ السلام حدیث میں بیان کرتا ہے، فرمایا ایسا ٹوٹیں گے تم پر جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تک تمہاری یہ حالت برقرار رہے گی حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے اصل دین کی طرف آؤ۔ تو آج بھی ہمارے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، یہ آزادی کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور عملی طور پر اسلام کو اپنے اوپر، اپنے گھروں پر اور اپنے ملک کے اوپر نافذ کر کے، اسلام کو نافذ کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں۔